گناہ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں بندے کے لیے، نہ ہی کچھ سے بڑی چیز ہے۔ آپ بھی دیکھیں ایک دم اس گناہ کے ساتھ جو اثر ہوتا ہے اتنا بھیانک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ رب کریم اس بندے سے بندہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس سے رب کائنات ناراض ہو جائے اس کا کیا حشر ہوگا، اس کے کیا حالات ہوں گے، کس سے بچ سکتا ہے پھر وہ؟ لیکن کچھ اللہ کے قانون ہیں، سنت الہی ہے، انسان کو ایک دم پکڑتا نہیں ہے، اس سے انسان دلیر ہو جاتا ہے، اس گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ اور زیادہ بھی شیطان مست کر دیتا ہے، اپنے اعمالوں کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی اعمال اللہ کی اس ناراضی سے بچا نہیں سکتا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن کیونکہ جب نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد تو دیکھتے ہیں وہ تھوڑا گھبراہٹ، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ کام بھی میرا ویسے چل رہا ہے، دکان بھی چل رہی ہے، نوکریوں بھی جا رہا ہوں، پیسے بھی آ رہے ہیں، سب مجھ سے راضی ہیں، خوش ہیں، بس وہ نفس و شیطان اس پہ غلبہ کرتا ہے۔ اس کو کیا پتا ہے اس کی دنیا ہی برباد ہو گئی بیچاری کی۔ مختلف گناہ کر کے بھول جاتے آدمی، اس کو کہیں یاد کہ میں نے آج نماز چھوڑ دی، اس کو کیا پتا کہ اللہ صبح کے وقت بلا رہا تھا اور بستر پہ لیٹا رہا، اس کو کہاں سانس، تو بستر پہ ویسے لیٹا ہے، اٹھ کے ویسے کام پہ ہو گیا تو ویسے پیسے آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، صحت مند ہے، کچھ بھی نہیں اس کو۔ تو وہ تو بول جاتا ہے کہ میں نے کوئی جماعت بھی چھوڑی ہے، نماز بھی کیا نہیں چھوڑی، کیونکہ اس کو اپنا پرسنل ذاتی معاملہ بنا لیتا ہے، حالانکہ یہ احکام خدا بندی ہیں، حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ دوستو اندازہ لگاؤ، نماز پڑھو، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لاکھوں کروڑوں نیندیں بھی اس میں ہیں، وہ آزمائش ہے انسان کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو اختلاف اللہ نے پیدا کیے ہیں، کبھی فجر صبح 3 بجے فجر، کبھی 2 بجے فجر، 4 بجے، کبھی فجر 8 بجے، کبھی 7 بجے، کیا ہے؟ تو اللہ تو ویسے بھی کہتا ہے چلو اب فجر آرام سے پڑھو۔ یہی اختلافات جو ہم نے رکھے ہیں، کبھی امیر کرتا ہے، غریب کو امیر کرتا ہے، کبھی کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو صحت مند کرتا ہے، یہی تو چیز اس کے بارے میں اللہ قرآن فرماتا ہے، یہی تم نے آزمائش رکھی انسان کو آزمانے کے لیے کہ یہ بس اس حالت میں مسلمان ہے، کہ اس حالت میں مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا۔ رمضان میں تو بہت ماشاءاللہ ڈینگیں مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کہ رمضان کے جانے کے بعد بھی کیا ان کی یہ حالت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ صحت میں تو بہت اچھلتا پھرتا ہے، چلو اس کو بیمار کر کے دیکھتے ہیں، بیمار میں بھی کچھ اس کی حالت سمجھے گی یا شکوے پہ شکایت اللہ سے شروع ہو جائیں گے۔ چلو بہت ہم نے اس کو انعامات دیے، بہت پیسے دیے، ایسے کھینچ کو تو دیکھو پیسہ یہ میرے ساتھ رہتا بھی ہے، چھوڑ دیتا ہے، خوش حال بالوں بچوں سب رہتا ہے کہ چلو یار بریک کر دو اس کے گھر میں ایک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھتے ہیں کس کی طرف پلٹتا ہے یہ شخص، کہاں جاتا ہے؟ جادوگروں کی طرف جاتا ہے، جادو گنڈے کراتا ہے، یا رضول اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف چلتا ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے اس کی، اندازہ لگائیں، آنکھوں کی گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے کہ لذت ایمان ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایمان کی لذت پھونکا رہ جاتا ہے انسان، روک کے دکھائے گی مجھے، اشتہار دیکھ لیں، آپ باہر دیکھ لیں، اوپر دیکھ لیں، نیچے دیکھ لیں، ذرا گرمی پڑے تو ننگی ننگ دیکھ لیں۔ ہاں گناہ کی کنڈیشن اللہ پاک کی، اگر تم نے ریئلائز کر لیا اور توبہ کرتا ہے تو پھر معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا دروازہ کھولا ہے۔ لیکن یہ بھی سن لیں آپ، ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا ہے، ہر گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، یاد رکھیں، ہر کبیرہ گناہ۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جس طرح ہم کل روزہ آئے گا یا
عاشورے کا روزہ آئے گا، اس میں کہتے ہیں 1 سال کے روزے معاف ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اور میرے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کا تو اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، وہ وہیں جمع ہوا ہے. اور کبھی کسی زندگی میں آپ بچنے سے اولادیں آئیں گی، جنریشن آئیں گی، آپ آئیں گے، پھر آخرت تو ہے ہی. سزا زبردست سزا اللہ تعالیٰ. یہ نہیں میں انگلینڈ آ گئے تھے، میں فلاں آ گیا تو فلاں، کچھ نہیں چلتا وہاں. بولا دوست یہاں جاؤ اللہ کی بن کر رہو، کہ جو انسان گناہ سے نہیں بچا وہ برباد لٹا ہوا انسان ہے. بے شک کتنے خوشحال اپنے آپ کو سمجھے، بے شک اس نے گناہ اتنا ہی کیا کہ اس نے صبح کی نماز چھوڑ دی. بچے گا اس وقت کہ اگر اسی وقت کھڑے ہو کہ اس نے سچی اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ میں اس سے بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ آج کی نماز میں پڑھ نہیں سکا، تم مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا اگر، اور وہ بھول گیا ہے، اب اسے لفٹ ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میں خوشحال ہوں، مجھے ضرورت نہیں اس چیز کا جو کہ 99% آج ہم لوگ کرتے ہیں. تو وہ پھر تیار ہے. فَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بِذُنُوبِهِمْ، میں چھوڑا نہیں کرتا گناہوں کے بعد. ہے گناہ نہیں ہے، سنا پھر پڑے فَخَذَهُمُ اللَّهُ، ان کو گناہوں کے بعد میں نے کبھی چھوڑا نہیں، کسی گناہ کے بعد بھی انسان کو نیور ایور. جس نے گناہ کیا ہے اس کا حساب لوں گا، یا تو توبہ کرے گا، کبیرہ گناہ کی قسط کرے گا، توبہ کے ساتھ معاف فرمائے گا. اور جو گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے اس کو غصے سے معاف کرائے گا. وہ کیا ہے؟ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے وہ حقوق العباد کے ہیں. اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو اور گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کی وجہ یہ فوراً سمجھ جانا کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، تبھی مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، نماز چھوڑ رہا ہوں، نمازیں جا رہی ہیں، آنکھ نہیں کھل رہی ہے. نوکری کے لیے تو آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. بیوی کے لیے تو آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. میری دکان کے لیے تو آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. باس سے تو ڈر لگتا ہے نوکری سے نہ نکال دیں، آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن رب سے ڈر نہیں لگتا کہ جو پکڑ لے گا اس سے آنکھ کھل جاتی ہے، نہیں کھلتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس وقت وہ اللہ سے دور ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس گناہوں سے بچتے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذکر اللہ کثیرا، سبحان اللہ، اذکر اللہ حتی یقول مجنون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گناہوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کے بے انتہا قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فارمولہ بتاتے ہیں نبی رسول سبحان اللہ. کہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور اللہ کے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے کون سا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اور ذکر اللہ یہ نہیں ایک تصویر دو تصویر نہیں فرمایا، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اتنا کثرت سے ذکر اللہ حتی یقول مجنون کے لوگ تمہیں کہنے پاگل ہو گئے تو ذکر کر. جس وقت دیکھتے ہوئے ہاتھ تصویر کرتا رہتا ہے، جس وقت دیکھو تو اللہ کو یاد کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سوتا ہے تو یاد کر رہا ہے، چل رہا ہے تو یاد کر رہا ہے، اٹھ رہا تو یاد کر رہا ہے، بیٹھ رہا تو یاد کر رہا ہے. کیوں کہ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤں کہ مجھے مہلت ہی نہ ملے گناہ کروں، میں گناہ جانے کے بعد برباد ہو جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گناہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس وقت گناہ ذکر سے سستی کرنا شروع کریں گے، مجلس سے ذکر سے دور ہوں گے، اللہ کی قسم اسی وقت ان کی نمازیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھیں کھلنا بند ہو جاتی ہیں، الارم اٹھنا بند ہو جاتے ہیں. وہ کبھی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، شیطان چڑھ گیا، ہو گیا، نشہ ہو گیا، وہ ون آف ٹائم اس میں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیتا ہے کہ اگر تیری آنکھ تم نے الارم بھی لگایا، سب کچھ کیا اور تو نے نیت بھی، پھر بھی تو نیند لگا تو کیا پرواہ نہ کر، تیری نیند بھی پوری ہو گئی، تجھے ثواب بھی مل گیا. نیت تو صحیح تھی نا بیچارے کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو آدمی کے بیٹری بھی چارج خود ہی کرا دیتا ہے. یہ تو اس کا کرا میں کہتا ہے اب تھک گیا بیچارے کو تھوڑا اس کو. وہ بیش کے بعد میں روتا رہے، ٹکرے مارے ہیں، معافی مانگے، وہ تو اس کا اپنا ذوق ہے.
نہیں سمجھے بات؟ تو سب سے زیادہ منحوس انسان وہ ہوتا ہے کہ جس نے پہلی حکم کو اللہ کو ٹال دیا، نہ مسجد میں آیا نہ نماز پڑھی، کم کس طرح کم کس، وہ بیوقوف ہے، وہ کام ہی کیا جو اللہ کی نماز کو چھوڑ کے ہو. ہم چھوڑ اسی دیتے ہیں صبح کی نماز، پھر ہم کام کیسے کریں گے؟ اللہ کے بندو کچھ تو کل کرو کہ اللہ کو ہمارے پتہ نہیں تھا وقت ہوگا، اوقات کر کے اس نے کام بھی کرنا ہے، اس نے یہ بھی کرنا ہے، تو اپنے ٹائم نہ بدل دیتا. اس نے تو ٹائم ہی ایسے رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو آنا ہی آنا ہے، تو نے حالت میں آنا ہے، فرض ہے تجھ پر. کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کام ہو نہ ہو نماز ہونی چاہیے. سمجھ آ رہے دین آپ کو؟ نہ چھٹی ہے بندے. قسم اللہ ولا چھوڑتا نہیں ہوں میں، بالکل نہیں چھوڑتا ہوں ہونے والوں کو. کبھی ایسی جگہ پکڑوں گا تجھے کہ تجھے حساب پتہ لگ جائے گا پھر کہ کہاں سے کس وقت پکڑتا ہوں. تیری اولاد کی شکل میں پکڑتا ہوں، کینسر دیتا ہوں، بیماری دیتا ہوں، اولادیں تجھے اپاہج پیدا کرتا ہوں، اندھے پیدا کرتا ہوں، الو کو پیدا کرتا ہوں، ایسی ایسی چیزیں پیچھے ساری زندگی تجھے رلاتا ہوں، پھر ساری زندگی تجھے رلاؤں گا، آخرت میں تجھے برباد کروں گا. یا انسان بن جاؤ، اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم گناہ ہی نہ کر سکو. تو اس کا طریقہ بتایا کیا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کثرت کے ساتھ اللہ کا یاد کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنی اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ. اس لیے تو ذکر کیوں بتاتے ہیں اللہ والے کو؟ یہ ذکر کیوں بتاتے ہیں؟ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، فضائل ہمارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی حدیث، کوئی نئے جیب سے نہیں نکال رہا میں چیزیں، ساری کتابوں کو بتا رہا ہوں آپ کو. سب کتابیں ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، وہی یاد کرا رہا ہوں آپ کو، میں خود بھی یاد کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا طریقہ ذکر کا کون سا ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے یہ. سانس بند کر کے کریں، اس طرح کریں، اونچا کریں، نیچا کریں، ذکر کیسے کریں، اونچا کریں، آواز سے کریں، بیٹھ کے کریں، کھڑا. اللہ کے نبی نے کہا میں بتاتا ہوں، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ ذکر خفی ہے.